السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یعنی ایک مسئلے کی طرف۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل طلاقوں کی بہتات ہے، اور طلاقیں مانگ کون رہا ہے؟ لڑکی اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے۔ معاشرہ میں شادی شدہ خواتین بچوں والی طلاقیں مانگ رہی ہیں، دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کے کہیں چلی جاتی ہیں اور طلاق مانگتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا۔ ہمیں حکم جو دیا گیا کہ ہم اپنے شوہر کی کس طرح تابع داری کرنی ہے، اس کے ساتھ جیون ساتھی کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا ہے، کس طرح کی زندگی بسر کرنی ہے، اس کے بالکل الٹ ہم جا رہے ہیں۔ تو لامحالہ جب ہمیں ان چیزوں کا علم ہی نہیں، ہمیں یہ پڑھایا ہی نہیں گیا، سکھایا ہی نہیں گیا، ماں باپ نے یہ تربیت ہی نہیں دی، اسلامی یہ جو شعار ہیں، اسلامی جو یہ تعلیمات ہیں، ان سے بہرہ نہیں کیا گیا، تو پھر یقیناً طلاقیں ہی ہوگی، اور کیا ہوگا؟ اور قصوروار کون؟ لڑکا۔ کیوں؟ کیا لڑکے کہتے ہیں لڑکیوں کو کہ آپ جناب موبائل پہ جو ہے نا وہ یاریاں لگائیں، اور جب وہ گھر میں آتا ہے تو جناب موبائل صاف ہوتے ہیں، میسیج ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں، رنگیں جو کہیں آئی گئی ہوتی ہیں وہ ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں، شوہر کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور جب شوہر کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ پھر اس بات سے منع کرتا ہے، تو اپنی عزت کا معاملہ بنا کر اس کو روکتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، تو وہ بجائے سمجھنے کے اس کو ایشو بنا کر گھر میں ایک جنگ کا سما پیدا کر دیتی ہیں۔ میرے ہمسایوں میں بھی اس طرح کا ایک کیس ہے۔ ہمارے پاس ایک کالونی ہے، بڑی اچھی کالونی ہے، وہاں پہ بہت امیر خاندان رہتے ہیں، اور میرے ملنے والے ہیں، ان کا بیٹا ہے، اور پورے خاندان میں اس جب بیٹے کی شادی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیٹا عطا کیا، اور شادی بھی اس نے اپنی خالہ کے گھر کی، اور بچی دودھ پیتا بچہ چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس چلی گئی اور کہہ رہی ہے میں نے طلاق ہی لینی ہے، وجہ کوئی بھی نہیں۔ ہم تو بہتان نہیں لگا سکتے نا، جب تک ہمیں اپنی آنکھوں سے کوئی چیز نہ دیکھیں، ہمارے پاس ثبوت نہ ہو، ہم کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے۔ جو وہ کہہ رہی ہیں ہم وہ بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں اسی طرح کا معاملہ 2 دفعہ ہو چکا ہے۔ جو پہلے بچی تھی اس کے اپنے کسی کزن کے ساتھ ہیلو ہائی تھی موبائل پہ،
اور اس کو کہا گیا کہ اس روش کو چھوڑ دو، تو بجائے اس کے کہ اس روش کو چھوڑ دیا جاتا، اپنے شوہر کی، اپنے خاندان کی عزت کا خیال کرتی دعوی طلاق سامنے آ گیا۔ بچے کی دوبارہ شادی کی، اور جو بچی آئی ہمارے گھر میں، میری والدہ جس کی عمر 87-88 سال ہے، ان کے یہ لفظ ہیں کہ میں نے پوری اپنی زندگی 87-88 سالہ زندگی میں نے ایسی بچی نہیں دیکھی، جھوٹ بولنے والی، شاطر، مکار، زبان دراز، سب سے بڑی بات زبان دراز، نہ بڑوں کا ادب و احترام، نہ چھوٹوں سے شفقت، نہ اپنے شوہر کا اہتمام، مقام و مرتبہ۔ لامحالہ اس کو سمجھایا گیا، اس کے ورثاء کو بلایا گیا، اس کے ورثاء ہی نہیں آئے جناب۔ اس نے کہا جی میرے ہوتے ہوئے میری اجازت کے بغیر اور میری ماں کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں تو کوئی قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واقعی ایسا ہی ہوا۔ جب ایک طلاق دے دی تو پھر اس نے اپنا وہ رنگ دکھایا جو ہمیں پہلے معلوم ہی نہیں تھا۔ وہ زبان درازی، وہ گالی گلوچ، وہ گندی زبان، وہ گندے میسیجز ہماری خواتین کو، ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو ہمارے گھروں میں اس نے بھیجے، جس سے قیامت برپا ہو گئی۔ تو نتیجہ وہی نکلا جس کا ہمیں ڈر تھا، طلاق۔ اور وہ بھی اس نے ڈیمانڈ کی کہ میری تو، میرے خاندان میں میری تو باقاعدہ کہیں بات چل رہی تھی، اور میرے ماموں اور میرے چچا نے کہا ہے کہ تم طلاق لے لو، ہم قبول کر لیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معلوم بعد میں یہ ہوا کہ یہ بھی جھوٹ تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اسی طرح کے ہزاروں واقعات میرے سامنے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے ثبوت مانگنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ان لوگوں کے ایڈریس بھی دے سکتا ہوں، ان سے بات چیت بھی کروا سکتا ہوں جن کے ساتھ یہ بیتی ہے اور بیت رہی ہے۔ اور پھر مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جس بچے نے طلاق دی ہوتی ہے اس کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ قصور بچی کا ہوتا ہے، تو سزا بچے کو بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ ہاں، 100% کی ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ ایک ہی طرح کے کیس ہوں۔ بعض اوقات بعض جگہ پہ، بعض علاقوں میں، بعض گھروں میں، بعض خاندانوں میں لڑکے سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لڑکے بھی اس طرح کی حرکات میں مرتکب ہو کر یعنی کہ طلاق کا باعث بن سکتے ہیں، جن سے بچی نے اے بدریا کوٹ کئی سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے طلاقیں لی ہیں۔ اور بعد لیکن ہم نے، اس نے طلاق کا مطالبہ کیا، ہم نے دے دیا، کیونکہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور قرآن کا بھی یہ حکم ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم 2 سال 3 سال اس کو لٹکائیں، اس کو کچہریوں کے چکر لگائیں، یا یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ خدا کی بارگاہ میں جا کے ہمیں حساب دینا ہے، ہمیں ڈرنا ہے۔ لہذا ہمیں اپنی جو نئی نسل ہے اس کو اسلامی تعلیمات سے بہرور کرنا چاہیے۔ انہیں اپنے شادی سے پہلے اس کے والدین کو چاہیے کہ وہ اس بچیوں کو شوہر کے حقوق بارے اور بڑوں بزرگوں کے حقوق بارے اچھی طرح سے آگاہ کریں، اور بچوں کو بھی
اس بات کی آگاہی ہونی چاہیے، اور پھر طلاقیں نہیں ہوں گی بفضل تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔